حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور بالکل ان کے سامنے ان کے برابر میں یہ ابو لولو مجوسی غلام کھڑا ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع فرمائی تو نماز کے دوران اس نے تیر برسائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جو پیٹ پر لگے، جسے پیٹ پھٹ گیا، خون شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی کام ہوئے، دریائی اور سمندری باہری جنگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کی گئی، اور قسطنطنیہ کے بادشاہ قسطنطین، اس کا نام لکھا ہے قسطنطین، اس کے ساتھ یہ لڑائی جاری تھی۔ یہ لڑائی دریا میں، سمندر میں لڑی گئی ہے، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلے انہیں جمعے سے روک دیا، پھر انہوں نے جماعت سے روک دیا، پھر مسجد میں آنے سے ہی روک دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، حکومت ان کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور سارے مدینے والے حامی بھی ان کے ہیں، لیکن شرارت پسند اپنی شرارت شروع کیے ہوئے ہیں، وہ اہل مدینہ اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مدینہ میں میں کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اپنے لیے شرف سمجھا اور آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے، تب وقت کے منافقوں نے اپنی سرداری اور چودراہٹ ختم ہونا دیکھا، اور یہ وقت کے منافقین یہود میں سے تھے۔ تب سے کچھ نہ کچھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اندر ہی اندر کام کرنا شروع کیا۔ موقع ہوتا تو اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی کرتے، لیکن اسلام تو مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ سے یہود بھی شکست خوردہ ہوئے، اور کئی جلا وطن ہوئے، اور کئی قتل ہوئے، کئی قیدی بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ان کی جلاوطنی دوبارہ ہوئی، یعنی کچھ بچ گئے تھے تو ان کی جلاوطنی پھر ہوئی۔ یوں یہود کی اسلام سے دشمنی اسلام کے بڑھنے سے بڑھتی چلی گئی۔ یہ جاہل لوگ نہیں تھے، علم والے تھے، اور حسد علم والوں میں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ عزت میں درجے میں میرے سے کیوں بڑھ رہا ہے اور میں اس سے پیچھے کیوں رہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے اس کی عزت، ان کی عزت تو ہونی تھی اور بڑھنی تھی۔ اب سوائے اندر ہی اندر حسد کی آگ بھڑکانے کے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور خفیہ ذہن سازی کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ نہ کر سکے، اور ادھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ بھی چلا گیا تھا،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں فتنوں کے اٹھنے پر ان کی سرکوبی کی گئی، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، اور ایک سجاح عورت تھی وہ، اور ایسے ہی زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، یہ مختلف فتنے کچل دیے گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا جہاد مزید جاری رکھا، اور فتوحات مسلسل ہوتی رہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو ان کے دور میں لاکھوں مربع میل تک اسلامی نظام نافذ تھا اور مسلمان تھے۔ اب یہود نے اس موقع پر بھی یہی سوچا کہ ہم اب آمنے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اندر ہی اندر کچھ کرو۔ علماء تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ظاہری طور پہ سبب معمولی بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ ظاہری طور پر تو اتنی سی بات ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، نام اس کا فیروز ہے، کنیت ابو لولو ہے، ایران کا مجوسی ہے، مجوسی کا معنی آگ پرست، یہ ایران سے قید ہو کر آیا تھا، نوجوان تھا، فارس کی فتح بھی ہوئی نا ایران کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو یہ غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، اور یہ کئی ہنر جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے غلاموں کو اور دوسرے غیر مسلموں کو مدینہ طیبہ نہیں ٹھہرانا چاہتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی فنی مہارتیں دیکھ کر، لوہار تھا اور کوئی اور کام بھی اس کے تھے، اس کی فنی مہارتیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفارش کی تھی کہ اس کی مہارتوں سے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہونے کے لیے مناسب ہوگا کہ یہ مدینہ طیبہ رہے، تو ان کی سفارش پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے دیا۔ یہ رہ رہا تھا۔ ایک موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کے آیا کہ وہ مجھ سے ہر مہینے کا جو ٹیکس لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حکم کریں کہ میرے سے تھوڑا ٹیکس لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کون کون سا کام کرتا ہے، اس نے 2-3 کام سمجھائے بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتا ہے، کہا 2 درہم، یہ چاندی کا پیسہ ہوتا تھا، 2 درہم ہر دن کا 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، یہ تو تھوڑا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب تیرے فن اتنے ہیں تو وہ تیرے سے زیادہ ٹیکس لیتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبانی اس کو یہ کہہ دیا، لیکن آپ کے دل میں تھا کہ چلو مغیرہ بن شعبہ سے کہیں گے کہ کچھ کمی کر دے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ سنا کہ یہ تو تھوڑا ٹیکس ہے، زیادہ ٹیکس نہیں ہے، تو کہا سب کے لیے عدل ہے آپ کا اور میرے لیے عدل نہیں ہے۔ اس نے خشک سی بات کی، کراہ سا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھے، یہ ابو لولو غلام سامنے سے گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، فرمایا سنا ہے کہ تو پون چکی بناتا ہے، ایسی چکی جو ہوا کے ذریعے سے چلتی ہے۔ ایک پن چکی ہوتی ہے علماء کہتے ہیں، اور ایک پون چکی ہوتی ہے۔ پن چکی تو پانی سے چلتی ہے اور پون چکی یہ ہوا سے چلتی ہے۔ تو ایسی چکی بناتا ہے تو مجھے بھی ایسی چکی بنا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو ایسی چکی بنا دوں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب تک ہوگی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کے سامنے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملہم من اللہ تھے۔ ملہم من اللہ کا معنی ہے ایسی ذات جس کے دل میں اللہ باتیں ڈالتے ہیں۔ الہام لفظ مشہور ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی باتیں، الہام، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں باتیں ڈالتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ مجھے دھمکی دے گیا ہے، لیکن فوراً اس کی کارروائی نہیں کی، اس لیے کہ جب تک ایک مجرم جرم کر نہ لے تب تک اسلامی قانون اس پر گرفت نہیں کر سکتا، ارباب اختیار اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہو نہ ہو، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک وہ کسی جرم کا ارتکاب نہ کر لے۔ اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور بالکل ان کے سامنے، ان کے برابر میں یہ ابو لولو مجوسی غلام کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے جیسے ظاہری طور پر نمازوں میں وہ شامل ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں، تو کھڑا ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع فرمائی تو نماز کے دوران اس نے تیر برسائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جو پیٹ پر لگے، جسے پیٹ پھٹ گیا، خون شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، ہوش میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے آگے کیا، انہوں نے مختصر 2 رکعت نماز پڑھائی، فجر کی نماز 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنبھالا گیا۔ اس دوران جب وہ ابو لولو حملہ کر کے واپس جانے لگا تو پیچھے والوں کو پتہ نہیں چلا اور آگے والے رکوع میں تھے۔ اس دوران پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ جب آواز نہیں آ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو پیچھے والے سوچ رہے تھے کہ دیر ہو گئی ہے، تو سبحان اللہ کے الفاظ بھی انہوں نے پیچھے بولے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو حملہ ہو گیا ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بلا، تو جو نمازی اس وقت آ رہے تھے ان نمازیوں نے اسے جاتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی، اور اس نے ایسی پریکٹس کی ہوئی تھی، سیکھا ہوا تھا، ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ اس نے دوسرے بہت سوں کو بھی ہر طرف تیر چلا کر زخمی کر دیا، اور کئی صحابہ اس وقت بھی اس کے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، کئی زخمی رہ گئے۔ بالآخر ایک آدمی نے اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے اپنے قبضے میں لیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ بس اب میں قبضے میں آیا تو اپنے ہی تیر سے اپنے کو مار دیا۔ اب سازش پکڑی نہ گئی کہ یہ آدمی کہاں سے آیا تھا، کیوں اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ وہ جو معمولی سا قصہ ہوا ٹیکس کا، وہ تو اتنا بڑا قصہ نہیں ہے، 2 ہی درہم روزانہ کے، وہ اتنا بڑا قصہ نہیں ہے۔ دراصل علماء فرماتے ہیں تاریخ دان کہ اس ابو لولو کو چند دن پہلے ہرمزان جو ایران کا بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ بظاہر مسلمان بن کر مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، حقیقت میں ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھا، اور اسلام تو ظاہر کو مانتا ہے کہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو بس مسلمان ہے۔ اس ہرمزان نے وہ تیر اس کو دیا تھا، اور وہ دیتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے فوراً بعد حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جوش اور جذبے میں یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے جا کر فوراً ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اگر علماء لکھتے ہیں اگر ہرمزان کو فوراً نہ قتل کیا جاتا اور یہ عبید اللہ بن عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال بتاتے تو شاید اصل سازشیوں تک
پہنچ پاتے، مگر ہو گیا جو ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن تک 26 یا 27 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا ہے، اور 3 یا 4 دن تک زخمی حالت میں رہتے ہوئے پھر 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 1 محرم کو ہی ان کی تدفین ہوئی۔ جب موت کو محسوس کیا، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دعا کر دی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ میں آپ سے 2 درخواستیں کرتا ہوں، ایک یہ کہ اپنے راستے کی شہادت دے دے، دوسرا یہ کہ موت بھی آئے تو رسول اللہ کے مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت سوچا جا رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے کی شہادت بھی ہو اور رسول اللہ کے مدینہ میں موت آئے، جبکہ اسلامی خلافت اتنی پھیل چکی کہ مدینہ طیبہ پر کسی دشمن کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے مدینہ میں موت اور اللہ کے راستے کی شہادت یہ کیسے ملے گی؟ مگر جو بندے نہیں کر سکتے وہ اللہ تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو قبولیت ملی، شہادت بھی ہوئی اور رسول اللہ کے مدینہ میں موت بھی آئی۔ اس سے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس پر پاؤں مارا، یا احد اسکن، احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا 2 شہید ہیں، ابو بکر و عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شہید ہونا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی شہید ہونا ہے، اور نبی کی کہی ہوئی بات اللہ کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے، اور اللہ کی بات میں کوئی غلطی اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شہید ہونا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی شہید ہونا تھا، اور ان حضرات کو خلافت بھی ملنی تھی۔ مسجد قباء تیار ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اینٹ رکھتے ہیں، دوسری اینٹ حضرت عمر رکھتے ہیں، تیسری اینٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں، اور چوتھی اینٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہؤلاء خلفائی من بعدی، یہ لوگ میرے بعد یوں ہی خلیفہ ہوں گے، جس ترتیب سے ہماری اینٹیں رکھی گئی ہیں اسی ترتیب سے ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ حضور، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ اور اس بارے میں ذخیرہ احادیث بہت زیادہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تشریف لے گئے اور اکیلے تشریف لے گئے، ہم کو فکر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے، تو صحابی رسول تلاش کرتے کرتے آخر ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور پھر وہ صحابی حضور کے دربان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، چوکیدار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اندر حضور، وہ چوکیدار، دروازہ کھٹکا، چوکیدار باہر آیا، کون؟ حضرت ابو بکر، ٹھہرو میں اجازت مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ اسی طرح پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، جس ترتیب سے ان کو خلافت ملنی تھی اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے ان کے واقعات بناتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یوں ہوتا تھا، سألت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، آمنت انا ابو بکر و عمر و ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے تھے میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر گئے، میں آیا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر آئے، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر نے یہ کیا، میں نے اس بات کی تصدیق کی، میرے ساتھ ابو بکر و عمر نے بھی تصدیق کی۔ اسی ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپ کے ان خلفاء کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ شیعہ کی ایک تفسیر میں ہے کہ سورہ تحریم 28 پارہ سورہ تحریم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، وہاں ایک آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابوک عمر، اے حفصہ میرے بعد والی خلافت حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت ابو بکر کے بعد تیرے ابا ہوں گے۔ سبحان، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا تھا، لیکن سازش پیچھے یہود و نصارہ اور مجوس کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے بولتے تھے وہ آسمان سے قرآن بن کر آتا تھا، وہی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی زبان پر، حضرت عمر کے دل پر اللہ نے حق رکھ دیا ہے، ان کی زبان حق بولتی ہے، ان کا دل حق سوچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے تو شہادت سے پہلے آپ نے کمیٹی بنائی کہ میرے بعد 6 حضرات کو اکٹھے ہو کر خلافت کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں خلافت کا بوجھ اٹھایا، اب اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہوں، بس یہ 6 لوگ فیصلہ کریں گے۔ آخرکار ان کے بعد فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 5-6 آدمیوں کی کمیٹی تھی۔ بالآخر اتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کمیٹی کے بڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک خلافت نہیں سنبھال کے دی جب تک پورے اہل مدینہ کا اتفاق معلوم نہیں کر لیا۔ چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کے سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر خوش تھے، حتیٰ کہ جب پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے ان کی بیعت کی جا رہی تھی تو ان بیعت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہلے بیعت کرنے والوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی وہی تسلسل جاری رکھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ شروع رہا، یعنی فتوحات کا، جہادی سرگرمیوں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی کام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی کام ہوئے، دریائی اور سمندری بحری جنگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع کی گئی، اور قسطنطنیہ کے بادشاہ قسطنطین، اس کا نام لکھا ہے قسطنطین، اس کے ساتھ یہ لڑائی جاری تھی۔ یہ لڑائی دریا میں، سمندر میں لڑی گئی ہے، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی اگر تحقیق کی جائے تو وہ بھی یہودیوں کی سازش ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب اسلام کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن خفیہ طریقے سے اب اندر ہی اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی مسلمان ہوا، ظاہراً مسلمان ہوا، نام اس کا عبداللہ بن سبا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، اگرچہ اپنے سے داغ دھونے کے لیے دور حاضر کے کئی لوگ اس کو نہیں مانتے کہ بھی ایسی فرضی آدمی ہے۔ فرضی آدمی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ عبداللہ بن سبا یہ یمن کا آدمی تھا، اور منافقانہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہوا ہے، اور پھر اس نے اندر ہی اندر اپنی تبلیغ شروع کی، محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان سب کو اہل بیت کے حق کا غاصب کہتا تھا، اور کہتا تھا
کہ ہر نبی کا کوئی وصی ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے اس حق کو کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہوتے، حضرت علی کے اس حق کو غصب کیا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، ان سے تو اب بدلہ لیا نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کرو کہ ان کو خلافت سے ہٹانا ہے۔ یہ سازش انہوں نے مختلف شہروں میں شروع کی، اپنے آدمی بناتا رہا اور مختلف انداز سے پیش آتا تھا، کبھی گورنروں کی شکایتیں اور کبھی مختلف گروہ اور ٹولیاں اکٹھی کر کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے پر احتجاج۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے براہ راست ان سے شکایتیں سنی اور ان کی شکایتوں کا جواب بھی دیا، اور ان کی مرضی کے مطابق گورنروں کو تبدیل بھی کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے کئی اس گروہ میں سے نکل بھی گئے تھے، کیونکہ سادے لوگ محض نعرے کو دیکھ کر آدمی کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ منافق اور مخلص کا معیار ہر آدمی کو تو سمجھ آتا نہیں ہے، اس لیے بہت سے سادے مسلمان ظاہری نعرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سیاست آنا ضروری ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ لا عقل کا تدبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سوچو کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا، میری اس کاروائی کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد اگر انجام اچھا سمجھ میں آئے پھر قدم اٹھاؤ۔ اور ہم تو اللہ رحم فرماوے ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ ہماری سادگی ہے، اور یہ سادگی مسلسل پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ نو مسلم لوگ شکار ہو جاتے تھے اس وقت، اور اب نو مسلم والی بات تو نہیں، مسلمان شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ہر طرح کی شکایتیں ختم فرما دی، پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان عام کر دیا کہ جتنے گورنر ہیں ہمارے ملک کے، اسلامی حکومت کے سارے گورنر اس سال حج کو آئیں، میں بھی حج کو، اور وہاں آ کر ہر گورنر کی عوام میں سے کئی بندے جو شکایتیں رکھتے ہیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ لیکن حج ہو گیا، گورنر بھی آئے، امیر المؤمنین بھی حاضر ہوئے، کسی نے شکایت نہیں کی، اس لیے کہ یہ دراصل سازش ہی تھی، اور سازش میں عام طور پر سچ نہیں ہوا کرتا، جھوٹ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر دور میں ان کی سازشیں عروج پر پہنچ گئیں۔ ایک موقع پر مذاکرات ہوئے اور اطمینان کے ساتھ واپس ہوئے، راستے میں تھے کہ ان لوگوں نے ایک بناوٹی، ایک نہیں بلکہ کئی بناوٹی خط بنائے، جن میں سے ایک خط امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا تھا، کہ حضرت عثمان لکھ رہے ہیں مصر کے پرانے گورنر کو کہ یہ جو ان کے کہنے پر میں نے نیا گورنر بنایا ہے، جب یہ لوگ آپ کے پاس نئے گورنر کی نامزدگی کے کاغذ لے کر آئیں تو ان کاغذ لے کر، خط لے کر آنے والوں کو فوراً ہی مار دینا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے خط بنایا، اور اسی خط کو بہانہ بنا کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ پہلے انہیں جمعے سے روک دیا، پھر انہوں نے جماعت سے روک دیا، پھر مسجد میں آنے سے ہی روک دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، حکومت ان کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور سارے مدینے والے حامی بھی ان کے ہیں، لیکن شرارت پسند اپنی شرارت شروع کیے ہوئے ہیں، وہ اہل مدینہ اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مدینہ میں کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ملک شام آ جائیں، جب آپ یہاں خون بہنا پسند نہیں کرتے، ملک شام آ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا
اچھا میں ملک شام کی فوج بھیجتا ہوں، وہ آپ کی پہرہ داری کرے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اور فرمایا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا؟ یہ بوجھ میں اہل مدینہ پر، یہاں کے بیت المال پر نہیں ڈالتا۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں گھس کر ان سازشیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایک مصری تھا، پہلے تو یوں ہی حملے ہوئے، پھر آخر ایک مصری تھا، اس مصری نے تلوار لی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر رکھی اور اوپر چڑھ گیا۔ جب تک پیٹ دو ٹکڑے نہیں ہوا وہ نہیں ہٹا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت پر، ترکی میں قرآن مجید کا وہ نسخہ موجود ہے، اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہوا آج بھی نظر آتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ شہادتیں ہوئیں اور پھر 10 محرم کا واقعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا ہے۔ آدمی اس کی تفصیل بیان کرے تو تفصیل بیان کرتے ہوئے بہت سے جمعے بن جاتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ مختصراً بس بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت نصیب فرماوے۔ انہوں نے جس اسلام کے لیے، جس شریعت کے لیے خون دیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔